خلقتنا هديتنا وانقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درود پاک پر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع كرمه. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَجَلَّ شَانُهُ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین آخر المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے میلاد کیسے منائیں. بڑا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی وہ تشریف لا رہا ہے. اس میں چار سو یا رسول اللہ کے نعرے گونجتے ناکوں کی آوازیں آتی ہیں. ایک عجیب طرح کی رونق ہوتی ہے کہ دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے. ایک موسم بنا ہوتا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں ہر سنی مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے. کہیں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، کہیں سیرت مبارکہ پر بات ہوتی ہے، کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، کہیں لڑکپن کے حوالے سے، کہیں جوانی کے حوالے سے، کہیں نزول وحی کے حوالے سے. مختلف انداز میں ہر مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر یا تو کرتا ہے یا سنتا ہے. اور یہ محافل میلاد کے مہینے کی یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل اتنی برکتوں والی ہوتی ہے، اتنی برکتوں والی کہ اگر کوئی بندہ خلوص سے نیت سے ان میں بیٹھے ذکر خیر کرے تو امید کبھی امید ہے کہ اللہ کے حبیب کا اللہ عز و جل اسی محفل میں اسے دیدار عطا فرمائے. لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے، جو حالات بدلتے جا رہے ہیں، میلاد کے نام پر جو خرافات پیش کی جاتی ہیں تو ان کا جو ہے وہ ان کی وجہ سے میلاد شریف کی جو محافل ہیں یا جلوس ہیں ان کی برکات ظاہر ہو جاتی ہیں. اور
اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ان خرافات کی وجہ سے ہمارے اہل سنت و جماعت پر انگلی اٹھتی ہے کہ یہ لوگ دیکھو میلاد کا جلوس کیسے نکالتے ہیں، یہ دیکھو محفلیں کس طرح کی کرتے ہیں، یہ دیکھو ان کا اکٹھے کس طرح کا ہوتا ہے، یہ دیکھو لائٹنگ کس طرح کی کرتے ہیں، نمازیں ضائع کرتے ہیں، بجلی چوری کرتے ہیں، ماڈل بناتے ہیں مختلف اور عورتوں اور مردوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ جب اس طرح کی خرافات ہوں گی تو لازمت بات ہے خرافات کی وجہ سے ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ نمبر 2، گناہ گار خود بھی ہوتا ہے، دوسروں کو بھی کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس بندے کی وجہ سے، ان خرافات کی وجہ سے یہ پاک محافل اور بالخصوص مسلک کے اہل سنت کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ علماء کا کام ہے کہ میعاد شریف کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے ربیع الاول شریف کا، یا پھر ربیع الاول سے پہلے جو جمعہ آئے اس میں وہ عوام کو مطلع کریں، اطلاع دیں کہ تمہاری وجہ سے اہل سنت کی عزت بھی بڑھتی ہے اور تمہاری خرافات کی وجہ سے ہم لوگوں پر بے عزتی کا داغ بھی لگتا ہے۔ تو ہم چونکہ اس بات کے قائل ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ میلاد شریف کی محفل جس جگہ بھی سجائی جاتی ہے اللہ عز و جل سارا سال اس جگہ پر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر ذکر خیر کیا جاتا ہے آقا کا ذکر کرنا بھی یہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس جگہ پر بھی آقا کا ذکر کیا جائے، آقا کا تذکرہ کیا جائے، چاہے معجزات کا ہو، چاہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہو، چاہے چہرہ انور کا ہو، چاہے جس لحاظ سے بھی سرکار کا جہاں پر نام بھی لیا جائے اللہ عز و جل وہاں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے فضل اللہ و برحمتہ و بذالک فلیفرحوا۔ عام طور پر آپ اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، محبوب فرما دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ، و برحمتہ، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا۔ ہاں، فضل اور رحمت اللہ کی تمہیں ملے تو چاہیے مومنوں کو کہ وہ خوشی منایا کرے۔ اور ہم جو ہے اللہ عز و جل کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت جو اس نے عطا کی پوری کائنات کو، اپنا حبیب اللہ عز و جل نے پوری کائنات کو عطا فرمایا، تو ہم اس واقعے سے خوشی کرتے ہیں۔ میلاد شریف کی جو محافل ہوتی ہیں ان میں ہوتا کیا ہے؟ ان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ایک حرف پڑھے تو اللہ عز و جل کے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھے اور نعت شریف پڑھی جاتی ہے۔ نعت شریف جو ہے یہ پڑھنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایک طریقہ رہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ منبر بچھایا کرتے تھے اور وہ اس پر چڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کیا کرتے تھے۔ اور پھر اگلی بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسان کی مدد اللہ جبریل کے ذریعے فرماتا ہے۔ یہ میلاد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت حسن بن ثابت پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب پڑھا کرتے تھے، بالخصوص اور بالعموم ہر صحابی نبی جو تھا وہ سرکار کی نعت شریف پڑھا کرتا تھا، سنا کرتا تھا، سمجھا کرتا تھا اور مانا کرتا تھا۔ تیسرے نمبر کیا ہوتا ہے؟ میلاد شریف کی محافل جو ہوتی ہیں ان میں جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر سرکار دو عالم کا ذکر ہوتا ہے۔ کوئی سرکار کی سیرت بیان کرتا ہے، کوئی ولادت کا ذکر کرتا ہے، کوئی معجزات کا ذکر کرتا ہے، کوئی سرکار دو عالم کے بچپن مبارک کا ذکر کرتا ہے، کوئی آپ کی جوانی کا ذکر کرتا ہے، کوئی آپ کے جو ہے وہ غزوات کے حوالے سے کرتا ہے۔ ہر بندے کا، ہر عالم کا اپنا اپنا انداز ہے، اور اس کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو محافل میلاد کا مقصد جو ہوتا ہے وہ عشق رسول کو مزید بڑھوتری دینا ہوتا ہے، عوام کے علم میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گن گانا۔ یہ میلاد شریف میں کیا حرج ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، نعت شریف پڑھی جائے،
لوگ اکٹھے ہو کر کریں یا اکیلے اکیلے کریں، حاضری اس بارگاہ میں ہو جاؤ۔ تو معراج شریف کا مہینہ تشریف لا رہا، ہم لوگوں پر کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم اپنے خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ اگر کسی کو دیکھیں تو آگاہ کریں کہ بھائی یہ کام نہ کرو، اس وجہ سے تم گناہ گار بھی ہوں گے اور دوسروں کی گناہ گاری کا تم سبب بھی بن رہے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مولویوں کا کام ہے یہاں پر آپ نے تقریر کرنا اور آپ کا کام ہے جی آپ نے جمعہ پڑھا گھروں سنا اور گھروں کو چلے گئے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے جمعے کے درس کا یا عام جو بھی درس جس دن بھی ہو، مقصد یہ ہوتا ہے کہ سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ میلاد شریف کی محافل ہے یا درود پاک پڑھنا ہے یا کچھ بھی ہے، اصل چیز یہ ہے یہ قبولیت تب ہوگی جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ میلاد کے نام پر ڈول بجائیں، آپ میلاد کے نام پر گانے گائیں، آپ میلاد کے نام پر ناچیں اور آپ میلاد کے نام پر ماڈل بنائیں ان کی بےعزتی کریں، آپ میلاد کا نام لیں اور لائٹنگ کرتے ہوئے نمازیں ضائع کریں، لائٹنگ کرتے ہوئے جی نہ لوگوں کے گھروں کا خیال رکھیں نہ ان کے پردے کا خیال رکھیں، لائٹنگ کی جی چراغاں کی اور بجلی چوری کی استعمال کریں۔ ایک ہے جرم کرنا اور ایک ہے اس جرم کو ثواب کا نام دینا، یہ کبیرہ ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں یہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے۔ خدا جو باتیں میں عرض کروں ان کو پازیٹیو لیجئے گا، مثبت لیجئے گا، ذہن میں بٹھائیے گا اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائیے گا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگ کو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے، وقود الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ الاربعین میں ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رسالہ، اس میں سے قائد والی سے حدیث پاک کوٹ کی گئی۔ آقا نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بندہ برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں کم از کم اسے ضرور برا جانے۔ اگلی بات ارشاد فرمایا یہ صرف دل میں برا جان لینا اور زبان سے خاموش رہنا، فرمایا یہ ایمان کے کمزور ترین ہونے کی علامت ہے۔ تو آج جو میں عرض کروں گا یہ عین شریعت کے مطابق اگر آپ اس طریقے سے محافل میلاد کریں یا میلاد شریف کا مہینہ منائیں، میں یقین تعمیر سے کہتا ہوں وہاں پر صورتیں اور مال نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر دل اور دل کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کروڑ روپے لگائے گا تو اس کی میلاد قبول ہے، کوئی 10 روپے لگائے گا تو اس کی نہیں ہے۔ عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا یا آپ کے والد صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے صرف چنے تقسیم کیے تھے، رات خواب میں دیکھا کہ سرکار وہی چنے صحابہ کی مجلس میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو کیا ہے وہاں پر ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتہم، اللہ تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ خرافات میں 10 کروڑ روپے لگا دیں، وہی 10 کروڑ روپے آپ کے منہ پر مارا جائے گا، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں آپ 1 روپیہ بھی نہ لگائیں، صرف دل سے خوش ہو جائے، اللہ اس خوشی پر بھی ہو سکتا ہے جنت عطا فرما دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کیا کہنا چاہوں؟ میلاد شریف کا مہینہ ویسے تو عبادات سارا سال کرنی چاہیے، لیکن میلاد شریف میں ایک رنگ سا بنا ہوتا ہے، سما سا بنا ہوتا ہے، تو بالخصوص کیونکہ میلاد شریف کے محافل بھی کرتے ہیں تو ہمارا کام ہے عمل بھی کرنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ آپ پورا سال ہی باتیں کرتے ہیں، میں یہ جو آج باتیں کروں گا اس کا تعلق صرف میلاد کے مہینے سے نہیں بلکہ پورا سال، جب جب آپ کوئی محفل کروائیں، جب جب کوئی دین کے نام پر کوئی کام کریں، یہ سب کے لیے اصولی قواعد آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کریں۔ ہم چاہتے ہیں نا ہمارا اللہ راضی ہو، ارے چاہتے
چاہتے ہیں نا اللہ راضی ہو, اللہ خوش ہو, ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ نے قرآن میں نسخہ دیا سورہ آل عمران میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, میری اتباع کرو. جب میری سنت پر عمل کرو گے, میری پیروی کرو گے, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ نے نسخہ دیا. کیا قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی سچی کتاب ہو سکتی ہے؟ اللہ کے فرمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بنے, اللہ کے محبوب بنے. بھائی اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوب تب بنیں گے جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلیں گے. جب آپ کی فرما برداری اختیار کریں گے تو آپ کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ پر نظر دوڑائیں کہ کیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں. اگر دل گواہی دے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ عز و جل نے تمہیں مقام محبوبیت عطا فرما دیا. آپ سمجھا دیں تو یہ نہیں ہے کہ صرف میلاد کے مہینے میں بس اللہ عز و جل کی اور اس کے رسول کی جو ہے اللہ عز و جل کے رسول ہے عمل کریں, اللہ محبت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں. دوسری بات, میلاد کے مہینے میں خصوص لائٹنگ کی جاتی ہے, محافل کی تیاری کی جاتی ہے, لنگر تیار کیا جاتا ہے. لیکن اس سارے عمل کے دوران بدبختی یہ ہے کہ لنگر تیار کرنے والے, یہ لائٹنگیں کرنے والے, سجاوٹ کرنے والے, جلوسوں میں شرکت کرنے والے بہت سے لوگ نماز پنجگانہ ضائع کرتے ہیں نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول خوش ہو جائے, اللہ جو ہے وہ خوش ہو جائے, اور اللہ خوش تب ہوگا جب اللہ کا رسول خوش ہوگا. لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے دل کا چین جو ہے وہ نماز میں ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ لائٹنگ کر رہا ہے میلاد کے نام پر, جلوس نکال رہا ہے میلاد کے نام پر, سجاوٹ کر رہا ہے میلاد کے نام پر, اکٹھ کر رہا ہے میلاد کے نام پر, اور نمازیں ضائع کر رہا ہے, اور سمجھ رہا ہے کہ میں اتنا کہ یہ میلاد کی جھنڈیاں لگانا یا میلاد کا چراغاں کرنا یا یہ لائٹنگ کرنا اتنا ضروری ہے کہ نمازیں چھوڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے. جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑے اس نے کفر کیا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی سے سمجھ آئے تو میلاد کے نام پر یہ نمازیں ضائع کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور یہ زیادہ گناہ اس لیے ہے کہ نمازیں ضائع کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں بڑا کوئی کام کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے میلاد کی جو شرعی حیثیت ہے, محفل میلاد کی جو شرعی حیثیت ہے وہ اتنی ہے, مستحب ہے. کیا ہے؟ سارے بولے کیا ہے؟ مستحب. سرکار کی ولادت پر خوش ہونا یہ تو فرض عین ہے, لیکن محفل میلاد کرنا یہ مستحب ہے. مستحب وہ کام ہوتا ہے کہ جس کو کرے تو اللہ ثواب عطا کرتا ہے, نہ کرے تو گناہ ہوگی, لیکن اس کو حرام نہ سمجھے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب ایک مستحب کام کے لیے, ایسے بعض لوگ تہجد پڑھتے ہیں, عشاء و چاشت بھی پڑھتے ہیں, لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. نوافل کے لیے واجبات اور فرائض ترک کر دینا یہ اعلیٰ درجے کی بیوقوفی ہے. یہ اعلیٰ درجے کی کیا ہے؟ بیوقوفی ہے. تو انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں بھلے ہم میلاد شریف کے جلوس کی تیاری کریں, محفل کی تیاری کریں, سجاوٹ کریں, چراغاں کریں, انشاءاللہ ہم نماز ترک نہیں کریں گے. انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں ہمارے اس عمل کی وجہ سے مذہب جو لوگ ہیں وہ ہم لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ چراغاں کر رہے ہیں, یہ جلوس نکال رہے ہیں, پھر نماز چھوڑیں. تو ہمارے نزدیک قطعاً جلوس میلاد یا محفل میلاد یہ نماز سے بڑھ کر نہیں. کیوں کہ نماز جو ہے یہ اللہ نے فرض کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری کے وقت, وصال ظاہری سے چند لمحات پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ 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 بار بار کہا, نماز نماز نماز. کیوں
تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنی ضروری ہے نماز. بلکہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا سرکار دو عالم صلی کے صحابہ بیٹھے ہوتے یا کوئی بھی بیٹھا ہوتا, ادھر اذان ہوتی اور ادھر سرکار دو عالم صلی کا عمل مبارک یہ تھا, طریقہ یہ تھا کہ جو ہی نماز کا وقت ہوتا پتہ چلتا کہ آقا کسی کو جانتے ہی نہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے لگتا کہ سرکار دو عالم صلی کسی کو جانتے ہی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اس کا نماز نہیں چلے گا. اسی لیے جائے نمبر میلاد شریف کے مہینے میں کوشش کریں صدقہ و خیرات کی کثرت کریں, غریبوں کا خیال رکھیں. غریبوں کا کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے کسی غریب کا دل دکھے. آپ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں محفل میلاد پر, وہ بھی لگائیں, لیکن اگر کوئی ساتھ ضرورت مند ہے تو اس کی بھی مدد کریں. یہ بھی میلاد کرنا ہی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا بھی خیال رکھیں. نمبر 3, اپنے اساتذہ اپنے مساجد کے ائمہ, محلے کے بزرگ, والدین, بڑے, ان کا ادب و احترام اس لیے کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو کسی غریب کو ہم آگے پھٹکنے ہی نہیں دیتے. یہی ہے نا جس نے زرق پر لباس پہنا اور میں بڑا سیدھا سا یوں اس حوالے سے ویسے 4 میل بات نہیں کرتے. محافل میلاد ہو یا ختم کی محفل ہو تو ٹانگ پر ٹانگ رکھے 3 کرسیوں پر بیٹھے ہو اور سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ یا وہ اکڑ وہ تکبر جس کا عذر ہے میں اس کی بات نہیں کرتا. بلا وجہ لوگوں کو حقیر سمجھ کر جو بندہ ایک کرسی کا استعمال کر رہا ہے وہ نمایاں جگہ ڈھونڈ رہا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا, سرکار دو عالم صلی کے مجلس میں ایک بندہ آیا, بلکہ سرکار دو عالم صلی نے ارشاد فرمایا کہ بارگاہ میں عرض کیا گیا آقا فلاں بندہ بڑا اچھا ہے. پوچھا کون؟ عرض کہ فلاں کا بیٹا. پوچھا کون ہے وہ؟ عرض کہ فلاں قبیلے کا. میں کون ہے؟ اچانک وہ بندہ سرکار دو عالم صلی کی محفل میں حاضر ہوا. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے پیشانی پر سجدوں کے داغ تھے. سیما قیامت کے دن تو نیکوں کی علامت یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے داغ ہوں گے, لیکن اس کے سر پر بھی سجدوں کا, ماتھے پر, پیشانی پر سجدوں کا داغ تھا, جس کے بارے میں صحابہ نے عرض کی کہ آقا یہ ہر وقت جو ہے عبادت میں ہے, بڑا نیک آدمی ہے, پرہیزگار ہے. تو جب وہ آیا نا تو سرکار دو عالم صلی نے ارشاد فرمائی یہ جہنمی ہے. سنیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَاتِكُمْ, اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. سجدہ غیر کا معاملہ ہے نا, اللہ سجدوں کے صدقے دل کی دنیا بھی بدل دے. اگر ارشاد فرمایا جہنمی ہے, اب کیا کہ اتنی عبادت بھی کرتا ہے, سجدوں کے نشان بھی ہیں, پھر جہنمی کیوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا اس بندے سے سچ سچ بتا, جب تو اس محفل میں آیا تھا تیرے دل میں یہ بات آئی نہیں تھی کہ میں ان سب سے افضل ہوں, میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں, مجھے کوئی نمایاں مکان جگہ ملے, مجھے جو ہے میں جو ہے یہ باتیں مجھ سے یہ لوگ کم کرتے ہیں میں زیادہ کرتا ہوں. کیا تیرے دل میں یہ بات آئی نہیں تھی کہ محفل والے میں ان سے جو ہے وہ بہتر ہوں؟ عرض کی آئی تھی, فرمایا یہی اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سرکار کا طریقہ کار سنت کیا ہے کہ محفل میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھو. میں نے دیکھا ہے محفل میلاد کے حوالے سے اکثر ملاقات ابھی بھی یہ میلاد کا مہینہ آ رہا ہے, مجھے لوگ کہتے ہیں مختلف جگہوں پر درس کے لیے بلاتے ہیں, بیان کے لیے بلاتے ہیں, صرف 1 یا 2 جگہوں پر میں نے آمدی بھری ہے. اچھا پکا میں نہیں جاتا ہوں, سن رہے ہیں نا, میں نہیں جاتا ہوں. کیوں نہیں جاتا؟ ہماری محافل میں کیا ہوتا ہے,
اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، تلاوت بھی کی جاتی ہے، نعت بھی پڑھی جاتی ہے، ذکر و بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کسی علاقے کے مشہور مولوی کو آپ پیچھے بٹھائیں، پھر میں پوچھتا ہوں کہ اس کے دل میں خلوص کتنا تھا۔ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ ایک مسجد میں میرا درس تھا، تلاوت ہو رہی تھی، یہ 2-3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا جس وجہ سے میں نے محافل میں جانا چھوڑا ہے۔ تو تلاوت ہو رہی تھی، دوران تلاوت ایک صاحب آئے، مولوی صاحب ایک آئے، تو لوگوں نے اٹھ کر استقبال کیا، میں بیٹھا رہا کیونکہ میں اللہ کا قرآن سن رہا تھا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، میں تو قرآن کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خوب کان لگا کر سنو، وانصتوا اور چپ رہو۔ وہ حضرت نے بڑی بحث میں کہا کہ یہ تو مجاہد کے سے بھی بڑے کا کافر ہے، یعنی یہ میرے استقبال کے لیے اٹھا دے، میں ایسے کو عالم نہیں، ایسے کو شیطان کہوں گا جو حدیث اور سنت اور قرآن کے خلاف کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محافل میں جب آئے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی عالم ہے، غیر عالم ہے، جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ جائے، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا، فلانے میں دوارا کیوں نہیں آیا جی، فلانے بھی کیوں آیا جی، تقریر کا موقع نہیں دیتا۔ یہی معاملہ بدبختی ہے، ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے جنازوں پر بھی ہوتا ہے، ہمارے خطبوں پر بھی ہوتا ہے۔ 4 مولوی اکٹھے ہو جائیں، صاحب خانہ کو ہاتھ بھول جاتے ہیں اس کے کہ دعا کا کس کو کہیں، کہ کہیں آیا کہ دعا چپڑ چکی نصیحت سے، یہی ہوتا ہے نا، اور بولے نہیں یہ ہوتا ہے نہیں، بات وہ کہ جیسے میں کر رہا ہوں نا، کھلے آپ بھی کھلے عام ہم بھی بھرے، اگر ہے تو کہیں دیکھا ہے، یہ ڈبل کیمرہ کیا کریں۔ آپ کے انہی معاملات کی وجہ سے یہ دین فروش طبقہ جو ہے اس کو عروج مل رہا ہے۔ جب آپ سچ ہضم نہیں کرتے یا سچی بات پہچانتے نہیں یا اس کو سنتے نہیں یا عمل نہیں کرتے تو اس طرح کے بدبخت لوگ جو ہیں وہ ہمارے دین کو، ہمارے مسلک کو بیچتے۔ میں ایک جگہ درس دے رہا تھا تو میں نے کہا جو منافق ہوتے ہیں ان میں یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ 5-6 بندے اٹھ کر آ کے انہوں نے کہا تھا کوئی نصیب منافق آ گیا، وہ چور کی داڑھی کے دن کا، اور جس کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں گی وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، مجھے سمجھنا چاہیے کہ یہ علامتیں منافقت والی میرے اندر موجود ہیں۔ تو چور کی داڑھی کے دن کا یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوئی ہو تو بتا گئے تو کوئی بھیڑ آتا ہے، تو میں ہر اس بندے سے مخاطب ہوتا ہوں جس کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ غرباء کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، صوفیوں کا خیال رکھیں، اللہ والوں کا خیال رکھیں، مومن کی عزت کریں، اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات میلاد کے مہینے میں نے بتایا ادب و احترام کا بھی خیال رکھیں، نماز کی بھی پابندی کریں، نماز نہ چھوڑیں، نماز کا ٹائم ہے، سجاوٹ کر رہے ہیں، جلوس میں ہے، محفل میں ہے، نماز کا ٹائم ہے، جماعت کا ٹائم ہے، فوراً جماعت کروائیں، کوشش کریں جماعت کے ساتھ سارے نماز پڑھیں۔ ہوتا کیا ہے، اب میں آپ کو بات کروں، آپ محفل کروا رہے ہیں، 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے، جب کہنے سے اٹھے نماز پڑھتے ہیں، یقین کریں 80-90 پیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس وقت سوچتا ہوں کہ یہ جو ہے اتنی دیر سے اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ان بے وضو لوگوں کی وجہ سے یہاں پر بے بدلی ہو گئی۔ خالص بندے وہی ہوں گے جو آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ محافل جو ہے اتنی کمالت بھی نہ دے یا ایسا کام ہی نہ کرے کہ جس سے کسی کی نماز آئے گا۔ وہاں پر جو صاحب خانہ ہے یا علماء بیٹھے ہیں، ان کا کام ہے کہ ان کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں ضائع کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات میلاد کے مہینے میں بھی اور عام دنوں میں بھی درود پاک کی کثرت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کا حکم بھی ہے اور سرکار دو عالم سے سب سے عشق کی علامت جو ہے وہ آقا پر درود پڑھنا ہے۔ نماز پنجگانہ یعنی فرائض کی پابندی کے بعد، فرائض پر پابندی کے بعد سب سے افضل جو ورد ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں، کوشش کریں
ہر بندہ روزانہ 313 مرتبہ درود پڑھے کہ جو بندہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اٹھایا جائے گا انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. آج سے تسبیح رکھیں بات. یہ تسبیح جو ہے نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت جی آپ تو آپ کا بڑا مقام میں کہتا تھا کہ پیروں کے بھی پیر آپ کو بڑا مقام و مرتبہ مل گیا اب 12 سال سے آپ نے ہاتھ میں رکھ دی جب چھوڑ دیں. کہا کسی تسبیح نے ہی تو مجھے مقام قطبیت تک پہنچایا. ہمیں کیسے چھوڑ تو ہاتھ میں تسبیح رکھیں عادت پڑ جاتی ہے. اور جتنی سادگی رکھیں گے نا سارے رکھیں جو بھی رکھیں لیکن ایسی چیز ہاتھ میں رکھیں کہ جس سے آپ کی توجہ نہ بٹے. توجہ تسبیح کی طرف کم ہو جس پر درود پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے. قریب ہے کہ اس درود پاک کے صدقے جانتے ہیں سرکار اپنا دیدار عطا فرمائے. کیا ہی اچھا ہو کیا ہی اچھا ہو ہر نماز کے بعد آپ درود پاک تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں. آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے. سبحان اللہ. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. بھائی نیت تو کرو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آج سے ہی درود پاک کی کثرت کیا کریں گے انشاءاللہ. نماز کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ. تو حضرت علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا نا حضرت آپ کو اتنا بڑا عروج کیسے ملا مرتبہ کیسے ملا تو آپ نے کہا تھا اور کچھ نہیں سرکار دو عالم سے سب پر میں نے درود پاک کثرت سے پڑھا ہے اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. انہوں نے فکر نہیں بتایا 2 کروڑ کا 1 کروڑ کا یا 2 کروڑ کا یا 4 کروڑ کا جو بھی انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنی مرتبہ سرکار کو درود پاک تو درود پاک کی انشاءاللہ ہم میلاد کے مہینے میں بھی اور آج سے انشاءاللہ کثرت کریں گے انشاءاللہ. جو ادھر کیجیے میں بات کر رہا ہوں ایک بات پھر ہم میلاد پڑھتے ہیں میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے محفلیں کرواتے ہیں. ہم میں سے کتنے جن کو یہ پتا ہو آقا کے چچا کتنے تھے سگے چچا کتنے چچوں نے اسلام قبول کیا آپ کی پھوپھیاں کتنی تھیں آپ کی خالائیں کتنی تھیں آپ کے سوتیلے چچا کتنے تھے. سرکار دو عالم غزوہ تبوک کس ہجری میں ہوا غزوہ خندق کس ہجری میں ہوا. عجیب بات ہے جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی سیرت کے بارے میں نہیں پتا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا. آقا نے جہاد کیسے کیا آقا نے امامت کیسے کروائی آقا نے نمازیں کیسے پڑھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے پانی کیسے پیتے تھے آقا سوتے کیسے تھے چلتے کیسے تھے پھرتے کیسے تھے ملتے کیسے تھے. ہے نا بدبختی. اور میلاد شریف صرف یہی نہیں ہے کہ آپ 10 سپیکر لگا کر باتیں پڑھنا شروع کر دو بلکہ اصل میلاد یہ ہے کہ سرکار کی تابعداری کرو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کی کوشش کرو. قرآن پاک کی آیت ہے کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. سیرت کا مطالعہ کریں. چھوٹی سی کتاب میں دکھا گئی آپ درس میں دے کر دیا یہ سیرت مصطفیٰ یہ میں نے رمضان میں دیا سے خدا کے بندو یہ بات والا ہے یہ چھوٹی کتاب ایک اور ہے سیرت رسول عربی یہ دونوں کتابیں سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہیں الحمدللہ. کوئی ادھر نہیں پڑھی تو یہ کتاب لے لیں آپ اس کی آپ خود بھی پڑھیں جب پڑھیں نا اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو پاس بٹھائیں اور انہیں سنائیں کہ ہمارے آقا کی صورت کیسی تھی اور آقا کی سیرت کیسی تھی. اس میں لکھا ہوا ہے سرکار والوں سے ترتیب وائز لکھا ہوا ہے بچپن سے لے کر وصال ظاہری تک پھر آقا کے چچاؤں کی تعداد آقا کی پھوپھیوں کی تعداد آقا کی باندیوں کی تعداد غلاموں کی تعداد سواریاں کتنی تھیں نام کیا تھے سب کچھ لکھا. معجزات کا ذکر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کمپلیٹ کے اوپر لکھی
کوشش کریں گے نا سیرت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ رمضان میں بھی میں نے کہا تھا صرف ایک بندے نے دی تھی، اسی یہاں پر انشاءاللہ نہیں، ہم نے اس نبی علیہ السلام جس کے ساتھ ہمیں، جس کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر، اور جس ہستی سے محبت کریں گے تو رب ملے گا، اس سے آگے میں کوئی نہیں۔ سیرت کا مطالعہ کریں، پھر کوشش کریں ہر حرام کام سے بچیں۔ ہر حرام کام سے بچنا ہی سرکار کی سنت ہے مبارک۔ اپنی نگاہ کو کنٹرول کریں، زبان سے آپ غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، بدگوئی نہ کریں، ظاہری گناہوں سے بچیں، رزق حلال کمائیں، اور رزق حلال کی تقوی کے لیے یا اس کی نیت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دو چیزیں یاد رکھیں، عبادت اور دعا تب قبول ہوگی۔ سرکار نے کی بارگاہ میں عرض کیا حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، آقا کیا عمل ایسا کروں کہ میری جو دعا کروں اللہ دعا قبول کرے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا حلال کھایا کر، اللہ عز و جل ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے۔ اور لذت چاہتے ہیں نا، سکون، لذت سکون ہے، اور لذت ایسی عبادت کی لذت دل میں محسوس کرے۔ کیا مطلب اس کا؟ جب وہ عبادت کرے گا تو عبادت کرنے والے کا جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ خصوصی تعلق ہو جائے، پھر وہ بندے کو برائی کی طرف جانے نہیں دے۔ اپنی نگاہ کی حرام کاموں سے بچیں، چراغاں کریں گے نا انشاءاللہ، ہم مسجد میں بھی کریں گے۔ میراج شریف کا مہینہ ہے، آقا کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، چراغاں کریں گے نا انشاءاللہ، ہم مسجد میں بھی کریں گے، لیکن بجلی چوری نہیں کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری؟ بجلی چوری نہیں کریں گے۔ یہ جو لائٹیں باہر روڈوں پر لگتی ہیں اکثر یہ ڈائریکٹ لگائی جاتی ہے، یہ کہاں کا؟ یہ میلاد کے حساب نہیں، یہ تو آپ حرام کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی میلاد کے نام پر کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ ایک حرام کام کو ثواب کا کام سمجھنا یہ کفر ہے، اور آپ ایک بندے کی چوری نہیں کر رہے بلکہ پورے ملک کی چوری کر رہے ہیں۔ چراغاں کریں لیکن بجلی چوری، رستے ایسی چراغاں نہ کریں کہ رستے بند ہوں۔ لوگوں بیت اللہ شریف کا طواف کرتے وقت، عمرے کے طواف یا حج کے طواف کے دوران جب احرام باندھا ہو، جس کے بعد صحیح ہو، طواف کے دوران رمل کرنا، پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا، سینہ پھیلا کر چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا اور تیز تیز چلنا، رمل کرنا، یہ سنت ہے۔ لیکن کہا گیا رمل کرنا اس وقت حرام ہے جب آپ کے رمل کرنے کی وجہ سے کسی کو دھکے لگے اور اس کو تکلیف ہو۔ جب وہاں کا یہ معاملہ ہے تو جو روڈوں پر ہم لوگ یہ جو چراغاں کرتے ہو، چراغاں کے نام پر میلاد کا چراغ، ایسی بڑی بدبختی، میلاد شریف کا چراغاں کر رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں، چوری کا تحفہ۔ سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ چوری کی بجلی کا تحفہ۔ یہ بتا رہے ہیں آقا ہم آپ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن چیزیں ہم چوری کی کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اپنے باپ کو تو اس طرح دیتے ہیں، اپنی ماں کو اس طرح دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی چوری بندہ کوئی چیز چوری کر کے آپ کو تحفے کے طور پر دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کریں گے؟ لیں گے نہیں، جوتا اٹھا کر اس کے منہ پر ماریں گے۔ آپ کہیں گے کہ مجھے اس طرح سمجھا ہوا ہے، میں چوری کا مال کھانے والا ہوں؟ اور وہ ہستی جس کی خاطر اللہ عز و جل نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اس ہستی نے اس طرح کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، مت چلانا لیکن حرام کام مت کرو۔ پھر رستے بند نہ کریں۔ یہ جو ماڈل بناتے ہیں نا بیت اللہ شریف کی شبیہ یا یہ جو روزہ رسول کی شبیہ، یہ جو زمین پر بناتے ہیں نا، یہ نرس کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ ایسے میں آپ سے پوچھتا ہوں ادھر باہر جائیں کہیں کوئی خدا نہ خاصا کوئی کارڈ پڑا ہو اس پر بیت اللہ شریف کی تصویر ہو تو آپ گلی میں پڑی رہنے دیں گے؟ بولے نا، وہ چپلوں کے نیچے آ رہی پڑی رہنے دیں گے؟ جن
गलियों में और जिन प्लाटों में और गंदगी की जगहों पर सारा साल हम लोग गंदगी फेंकते हैं, जूते लगाकर चलते फिरते रहते हैं। बनाए मॉडल, लेकिन ऊंची जगह वाली जगह बनाए ना। ये क्या हुआ, रोडों के किनारे, सड़कों पर, ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग जूते पहन कर जाते हैं, बेअदबी करते हैं। और फिर बड़ी अजीब बात ये कि उन मॉडल्स की जियारत के लिए देखने के लिए मर्दों और औरतों का जो घटाव लगा होता है, और काम हम कर रहे हैं मिलाद से। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो औरत बन ठन कर बाहर निकलती है, खुशबू लगा कर जाती है, फरमाया गैर महरम को अगर उसकी खुशबू आए वो औरत ज़ानिया। तो यहाँ पर आगे पीछे बिल्कुल में क्या, पूरे मुल्क में इसी तरह होता है। 12 रबीउल अव्वल की जो रात होती है, बजाय उसमें दुरूद पाक पढ़ने के, रातखानी करने के, अल्लाह का जिक्र करने के, जनानियां और जड़े सारे माँ बहन बेटी को बेपर्दा लेकर घूम रहे। पर्दा करवा कर लाए भी वो औरत जिसको मस्जिद नबी शरीफ से भी ज्यादा सरकार ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद नबी शरीफ से भी ज्यादा उसे घर में, कोठरी में नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। उस औरत के लिए ये जायज है ये मॉडल देखने के लिए मर्दों के चुगट्टे में जाए? आप बताएं। और जो बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो सबब बन रहे हैं इस बुराई का। हमारे मौलवी हज़रात बोलते हैं क्यों नहीं, मुक्तदी नाराज हो जाएंगे, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। कोई होता है नाराज तो हम जूते की नोक पर रखते हैं। हमने बात करनी है अल्लाह के रसूल की। मॉडल बनाए, लेकिन ऐसी जगह बनाए जहां पर मर्द और औरतें इकट्ठी ना हो, या मर्द अलग हो, औरतें जाने का पहली बात है मकसद क्या है। हम मोहब्बत का इजहार करें, अदब वाली जगह पर रखें, रास्ते बंद न करें। अगली बात, महफिल में हम लोग टाइम देंगे या क्या करें, वक्त देंगे। एक बाबा जी इधर बैठे हुए थे, आज वो आए नहीं, मुझे उन पर बड़ा गजब था। मैंने पूछा था शायद कि टाइम देंगे, हाथ खड़ा, बाद में उन्होंने कहा आएगी, पता नहीं कहाँ से थी। मुझे, मैं आप सबके सामने कहा, मुझे बड़ा गजब था। मैं सवाल का जवाब देते हुए मैं गजबनाक नहीं हुआ होता, लेकिन उनकी वजह से मैं बड़ा गजबनाक। कहते हो 1:30 बजे, तो मैंने कहा कि जब ये वो बैठे भी इधर ही थे और उनको मैंने हाथ खड़ा करते हुए देखा भी, और वो ये सवाल मुझसे 2:30 बजे कर रहे हैं इस मस्जिद में। ये 2 मरतबा मतलब है कि मैंने उनसे कहा अगर आपको इतनी जल्दी थी तो बाड़ी शाड़ी बड़ी सी है तो 2:30 बजे सीधी क्या करनी है। बात समझ आ रही? अगर तो आप सबकी इजाजत है तो आगे शुरू करो, नहीं तो सुनते पड़े जमात करो। इजाजत है सबकी? सब में हाथ खड़े नहीं। अच्छा सुने, हम जो महफिलें करवाते हैं, जो असल बात बताना चाहता हूँ, महफिलों में क्या होता है, तिलावत होती है। बोले सारे क्या होती है? सारे बोले क्या होती है? तिलावत करना गुनाह नहीं, नात पढ़ते हैं, नात पढ़ना गुनाह है। सरकार का जिक्र करते हैं, मुजज़ात का जिक्र करते हैं, सीरत का जिक्र करते हैं, आपकी नात शरीफ पढ़ते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में उलमा आते हैं। क्या ये गलत है? हम भी कहते हैं गलत नहीं। सवाब होता है जहाँ पर अल्लाह वाले मिलकर बैठते हैं, वो जिक्र की महफिल इतनी बरकत वाली होती है कि अल्लाह के फरिश्ते भी वहाँ पर आकर बैठते हैं और रब की बारगाह में गवाही देते हैं, मौला हम वहाँ पर गए थे। ये बात अपनी जगह, लेकिन खुदा के बंदो ये बात में जल्दी सुनो कि ठेके वाले मौलवी को ना बनाओ। ये चंद बूटियां हैं, ये चंद लोग हैं जो दीन फरोश हैं। ठेके वाले नाथखानों को ना बुलाओ, ये डांसर किस्म के नाथखानों को, डांसर किस्म के कारियों को मत बुलाओ। मेरे पास एक वफद आया, ये कई मरतबा यहाँ पर भी कर चुका हूँ, तो 8 बंदे थे। फलां इलाके में महफिल है तो हमने आपकी सदारत रखी है या वदारत रखी है, जो भी उन्होंने रखना था वो रखी है। वो आपने भी हमें, मैंने कहा कब? मैं कहते मगरिब के बाद। मैंने कहा मुझे उस इलाके यहाँ से बिल्कुल से उस जगह का फासला सफर तकरीबन घंटा सवा घंटा लग जाता है। मैं इंशाअल्लाह मैंने कहा जरूर कोशिश करूँगा। आपकी मस्जिद में ईशा की नमाज कितने बजे होती है? मैंने तो वैसे ही पूछा ना, चले ईशा के थोड़ी बाद आ जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा। जब मैंने ये पूछा ना, यकीन करें अभी तक बैठे अल्लाह जानता है सबका त्राह निकल गया। मुझे भी हैरानगी हुई, मैंने गलत बात बता दी दे दी है। एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन दिनों ईशा की नमाज हो रही थी 7:30 या 7:15 बजे, तो उनमें से एक ही बंद करके बोला एक दूसरे की तरफ, जैसे कच्चा पक्का होता है ना, एक दूसरे का मुंह देख करके मेरा है ना 9:45 बजे होनी है।
ہاں سن رہے ہیں نا؟ ایسے بےغیرت قسم کے مولوی کو مت بولو، ایسے بےغیرت کہتا ہوں، شریعت کے غدار، سنیوں کے ماتھے پر دھبا، صدیق اکبر سے لے کر دادا علی حجویری تک اور میاں صاحب تک دیکھے، یہ سارے کے سارے یا رسول اللہ کہنے والے تھے، یہ سارے کے سارے سنی تھے۔ اس طرح کے دین فروش بولی جو آپ سے پیسے طے کرے، جو ناتھوان، جو خطیب، جو قاری آپ سے پیسے طے کرے، آپ اجتماعی طور پر اس کا بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ؟ بولے نا، ہاتھ کھڑا کریں گے انشاءاللہ؟ اس کی کوئی تقریر نہ سنیں، اس کی کوئی نہ سنیں، آپ سے جو پیسے طے کرے، ہاں اپنی طرف سے آپ کروڑوں روپے اس کی خدمت کریں، جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے آپ اس کی خدمت کریں، اللہ اس کے صدقے آپ پر بھی کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو طے اور دوسری بات دیکھو، یہ مولوی ٹھیکے پر نہیں آتے، کمیشن جس بھی عالم دین کو بلانا ہے آپ خود بلائیں، انتظامیہ والے، مسجد کا امام، یہ مل کر خود بلائیں، ٹھیکے پر مولوی نہ بلائیں۔ یہ سیزن لگتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ بولے نا سارے، کیا ہوتا ہے؟ سیزن، بولے نا کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیلے بولتے ہو، میں بولتی ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سیزن لگتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے اللہ والے بھی موجود ہیں۔ مولوی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گجرات کا مزار ہے، اور جب وہ اندھیرے میں بیٹھتے تھے نا تو یہ گال سے ان کی روشنی نکلتی تھی۔ کسی نے پوچھا بندہ نواز بتا تو صحیح راز کیا ہے؟ کہتے ہیں میں روزانہ سونے سے پہلے آقا کا ذکر کرتا، درود پاک پڑھا کرتا۔ ایک رات غار میں بیٹھا ہوا تھا، درود پڑھ رہا تھا، آقا تشریف لائے، میرے گال پر بوسہ دیا تو اللہ نے اس کے صدقے یہ نور عطا فرمایا۔ ٹھیکے پر نہ کسی مولوی کو بلائیں، تقریب میں اور نہ کسی ناتھوان کو بلائیں، اور یہ جو آج کل کو بلائیں اس کو جس کا عقیدہ درست ہو، جو اہل بیت کی بھی شان بیان کرے، جو صحابہ کی بھی شان بیان کرے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نتیب بھی اس طرح کے بلائیں جن کو نتی چڑی کا پتہ ہو، جن کو یہ نہیں پتا امیر معاویہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ نہیں پتا حضرت صدیق اکبر کون ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ حضرت امام حسین کون ہے۔ ایسے بدبخت قسم کے نتیب کو یا عالم کو خبردار مت کرنا۔ انہیں لوگوں نے بیڑا غرق کیا اور میلاد کے نام پر ٹھیکے شروع ہوئے، اور ٹھیکیدار مولویوں سے بھی دور رہے۔ 25,000 روپے لیے محفل کروانے والے سے، 15,000 روپے دیے نتیب کو، 10,000 روپے کمیشن اپنی۔ ہاں یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ سب کو تاکیداً کہہ رہا ہوں۔ مختلف مساجد سے آپ لوگ آئے، مختلف شعبوں سے وابستہ ہے آپ لوگ، ہمارا سنیوں کا، اہل سنت کی تعلیمات کا اس طرح کے بے غیرت قسم کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں جو نماز نہیں پڑھنے والے ہوں، وہ بادشاہ، وہ نماز پڑھنے کے پابند ہوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح ایک اور چیز، یہ محفل کی ذکر کرو، اللہ رزق سے محفل کروائیں، بھلے اکیلے بیٹھے، ایسے مولویوں کو، ایسے قاریوں کو، ناتھوانوں کو بلانے سے بہتر ہے آپ گھر میں اکیلے بیٹھے، تلاوت قرآن کریں، سرکار دو عالم کے پر درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ آپ کی نیت درست ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جیسے وہ چنے تقسیم ہوئے تھے نا صحابہ میں، ایسے صحابہ میں آپ کا ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ روڈوں پر میلاد کے مہینے میں یہ گاڑیاں روک کرنا، یہ چندے اکٹھے کرنا، یہ ناجائز ہے۔ آپ میلاد کو منگتا ہوا معاملہ سمجھ رہے ہیں، ہم مانگ کر مجھے پیش کریں، گاڑیاں روک کر، پلیٹیں رکھ کر، دروازے کھڑکا کر، سارا سال کھاتے ہیں نا، ایک سال ہم اکٹھے ہو کر میلاد کروا لیں گے، مر جائیں گے۔ اور جس ہستی کے صدقے اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور جس ہستی کے صدقے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی اور زبان کھانے کے لیے دانت، زبان، یہ جسم دیا، جس ہستی کے صدقے اللہ نے ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائی، اس ہستی کے لیے ہم لوگ نعرہ لگائیں، جان بھی دے سکتے ہیں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ وہ 2,000 روپے، ہم 1,000 روپے جو ہے ہم لوگ 500 روپے، 100 روپے، 50 روپے ہم اپنی جیب سے نہیں کر سکتے۔ گاڑیوں کو روک
نے وہ اتنے بڑے معاملے کو ہم نے یہ معاملے کا سسٹم رکھ لیا. خبرداری ہے ہماری مسجد کا تو مانا اس طرح نہیں کرتا. اگر کوئی کرے گا تو میں اس کو گھسیٹوں گا. ہمارا کوئی نہیں کرتا یہ. پھر ایک اور چیز آپ لوگوں سے آخری بات آپ سے, یہ جو عورتیں اردو کے حوالے سے ان قریب انشاءاللہ میں ان بولیوں کا آپریشن کرنے لگا ہوں جنہوں نے دین کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوگا. اور یہ آپریشن میں اس وقت کروں گا جب آپ نماز جمعہ کے ٹائم جب درس یہ شروع ہوگا 12:50 پر یہ درس سٹارٹ ہوتا ہے, جب آپ سارے لوگ بیٹھے ہوں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. میں قریب یہ ملاد کے دنوں میں یہ کام کروں گا. دین فروش طبقے سے ہمیشہ دور رہے. ان لوگوں نے ہمارے مسلک کو بدنام کیا ہے. یہ صرف ہمارے مجرم نہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں. اردو کی ملادیں کرواتے ہیں نا آپ لوگ, کرواتے ہیں نا, سارے کچھ کرواتے ہیں, کروایا کریں. میلاد گھر کروائیں, اللہ عز و جل برکت عطا فرماتا ہے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. عورتوں کی بھی ملادیں کروائیں, مرد اپنی جگہ ملادیں کریں. لیکن عورتوں کا یہ جو دف پر وہ دن والے دف کے ساتھ دور دور سے بلانا, جی فلاں جگہ بڑے فخر سے فلانی جگہ تو بلائی زمانی, فلانی جگہ تو بلائی, دھوم آئی, یہ دھوم آئی. وہ عورتوں کی ملاد لائیو چل رہی ہوتی ہے فیس بک پر, یوٹیوب پر. عورت کا چہرہ نامحرم, چہرہ تو دور کی بات, عورت کی آواز نامحرم تک جانا یہ بلا وجہ یہ کام. عورت کی خوشبو اگر کسی نامحرم کو جائے وہ اس نے اس وجہ سے لگائی, غیر محرم کو جائے. حتیٰ کہ عورت کا جو زیور ہے, اس کی جو جنجلاہٹ ہے, یہ جو چھن چھن ہے, یہ بھی نامحرم تک پہنچنے سے منع کیا گیا. تو عورتیں 4 اسپیکر لگا کر 6 محلوں تک آواز آ رہی ہے اور نام ہی سوال ہو رہا ہے سرکار کی ملاد کریں. شاباش, ماشاء اللہ. بات سمجھ آ رہی کیا ہے؟ ملادیں کروائیں گھر, عورتوں کی بھی کروائیں, بچوں کی بھی کروائیں. 4 تاریخ کو ہماری مسجد کی بھی کانفرنس ہو رہی ہے نا الحمدللہ. 7 کو جو ہے وہ یہاں پر محفل ہے, اس کی ریلی بھی ہے, اور ریلی سے ایک دن پہلے بچوں کی ریلی ہے, اور پھر 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ ہماری مسجد میں سرکار دو عالم کے بوئے مبارک کی زیارت کروائی جائے گی انشاءاللہ. لیکن اردو کو اسپیکر پر پڑھنے کی اجازت نہ دیں. اگر اسپیکر پر پڑھیں گے تو اس کمرے کی حد تک چھتوں پر 10 اسپیکر لگا کر مجھے خبردار بھی بندہ یہ کہتا ہو کہ فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں, میرے ساتھ وہ بندہ بات کرے جو قرآن جانتا ہے اور حدیث جانتا ہے. میرے ساتھ وہ بات کرے جو یہ علوم جانتا ہے. اگر وہ بندہ چاہے خبردار میرے ساتھ بات کرتا. عورتوں کی ملاد کروائیں, ضرور کروائیں, لیکن ساتھ شریعت کا بھی خیال رکھیں. کریں گے نا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, سیرت کا مطالعہ کریں گے, درود پاک کی کثرت کریں گے, اور ہر وہ کام جس سے اہل سنت و جماعت بدنام ہوتے ہوئے جو ملاد پر لوگ کرتے ہیں ان سے بچیں گے انشاءاللہ. 4 تاریخ کانفرنس کا یاد ہے سب کو؟ کس کس کو یاد ہے؟ ہمارے یہ ڈی پی وغیرہ یہ جو لگائی ہوئی ہیں تصویریں آگے پیچھے پوسٹر چھپے ہوئے ہیں, وہ بنے ہوئے, آپ اپنے ڈی پیز پر لگائیں, آپ اسٹیٹس پر لگائیں, آپ سوشل میڈیا پر چڑھائیں. آپ نے دعوت کرنی ہے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. آپ پتہ تو تھا کہ اپنی عشاء کی نماز یہ کرتے ہیں. 4 تاریخ بروز بھوٹان کی عشاء کی نماز کے بعد کانفرنس ہوگی, اور 7 اکتوبر 4 اکتوبر محفل ہے, کانفرنس ہے. 7 اکتوبر بروز جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے استقبال کے لیے یہاں سے ریلی نکالیں گے انشاءاللہ. آئیں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ. آخری بات, 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ عز و جل صبح فجر کی نماز, جیسے پچھلے سال بھی کیا, ہم نے روٹین بنا لیا, فجر کی نماز سے لے کر دعا تک 1.25 لاکھ مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے انشاءاللہ. آئیں گے نا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جو دعا ہوگی 12 ربیع الاول کو عید والے دن, اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر دعوت بھی کریں گے, اور سرکار دو عالم کے
ہوئے مبارکی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعد اچنا آ کے یہ کیا بائے وہ کیا بائے کچھ بہت رکھی گیا